الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ نہایت خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے یہاں سرجانی ٹاؤن کے دور افتادہ علاقے میں ہمارے بھائی جناب عبدالعزیز صاحب اور ان کے دینی مددگاروں نے توحید اور سنت کی اشاعت، تبلیغ اور فروغ کے لیے یہ مسجد اور مدرسہ قائم کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی اس کاوش، محنت، جد و جہد، نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ سمیت ان تمام احباب کو جو اس کی آباد کاری کے لیے، اس کی تعمیر، توسیع، تزئین، نظافت اور صفائی ستھرائی کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں یا کریں گے یا کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں اتارا گیا تھا تو انہوں نے سب سے پہلا کام اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کر کے اپنی عبادت کا انتظام کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ رب العالمین کے حکم پر جبریل علیہ السلام کے بتائی ہوئی جگہ پر، عین اسی مقام پر جو طوفان نوح کی وجہ سے مٹ چکی تھی، بیت اللہ کو از سر نو تعمیر فرمایا تھا۔ تو مسجد بنانا، اسے آباد کرنا، اس سے محبت کرنا اللہ والوں کا شیوا ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کے نزدیک روئے زمین پر سب سے محبوب ترین جگہیں اللہ کی مساجد ہیں، بالخصوص وہ مساجد جو حقیقی طور پر وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، توحید کا مرکز بنے، جہاں ایک اللہ کے علاوہ اور کسی کا نام نہ پکارا جائے۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، جس کی بنیاد تقوی پر ہو، للہیت پر ہو، اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، یقینی طور پر وہ خود اس مسجد کے بنانے والے کے لیے، اس میں نمازیں پڑھنے والے کے لیے، حتیٰ کہ آس پاس رہنے والوں کے لیے بھی انتہائی خیر اور برکت کا باعث ہے۔
مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں بہت سے بزرگ آپس میں بات چیت کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم مکان تبدیل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جس جگہ ہم رہتے ہیں وہاں مسجد کی اذان کی آواز نہیں آتی. ہم چاہتے ہیں مسجد قریب مل جائے، ہماری گلی یا گلی کے پیچھے مسجد ہو. اور آج بھی جب ہم پلاٹ کے نقشے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تو جن لوگوں کے دل میں اللہ اور اس کے گھر کی اہمیت ہوتی ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ مسجد کے پاس، مسجد کے سامنے ہمیں گھر مل جائے. اور مجھے یہ جان کر بھی بڑی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے ماشاءاللہ کہ یہاں جنگل میں منگل کا سماں ہے اور احباب اور ہماری بہنیں، بیٹیاں، خواتین، مائیں یہاں پر اعتکاف میں بیٹھی ہیں ماشاءاللہ. اللہ رب العالمین آپ سب کا اعتکاف میں بیٹھنا اور آپ کے خدمت گزاروں کا خدمت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے روکا ہے. فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. خاص طور پر یہاں خواتین کی تعداد زیادہ ہے جو اپنے معتکف میں تشریف فرما ہے یا مسجد خواتین کے پورشن میں ہے. اور عام طور پر ہماری مائیں یا بہنیں اس معاملے میں اپنی فطری جذباتی کیفیت کی بنا پر کہیں غفلت کا شکار ہو جاتی ہیں کہ اگر 2 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں تو 3 بیٹیوں پر ان 2 بیٹوں کو فوقیت دے دیتی ہیں. اچھی چیز بیٹے کے لیے سنبھال کے روک کے رکھ لیتی ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کی 2 یا 3 بہویں ہیں اور اللہ نے انہیں آج ساس بنا دیا ہے تو ان کا رویہ کسی ایک بہو کے ساتھ مختلف ہوتا ہے، دوسری کے ساتھ مختلف ہوتا ہے. تو جو چیز قرآن اور سنت کی روشنی میں عدل کے لیے بیان کی جاتی ہے وہ ہے برابری کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بیٹے کو خوش ہو کر ایک گھوڑا انعام میں دیا ہے، تو میری 2-3 بیویاں ہیں، لیکن اس کی جو ماں ہے اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی دیگر بیگمات سے اپنے بچوں کو بھی یہ گھوڑے انعام میں دیے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں، کیونکہ میں اس سے راضی ہوا، اس سے خوش ہوا تو اس کو انعام میں گھوڑا دیا ہے. تو اس کی ماں یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کی قسم میں اس وقت تک آپ کے دیے ہوئے اس تحفے پر راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہیں بنا لیتے. تو اللہ کے حبیب، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ اپنی اسٹیمپ لگا دیجئے، آپ توثیق فرما دیجئے، اوکے کہہ دیجئے. حضور نے بھی یہی سوال کیا کہ کیا تم نے اپنے باقی بیٹوں کو بھی یہ تحفہ دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا پھر میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا. یعنی یہ چیز عدل کے خلاف ہے کہ ایک بیٹے کے ساتھ کوئی اور رویہ ہو اور دوسرے کے ساتھ کوئی اور رویہ ہو، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو، ایسے حالات پیدا ہو جائیں
جس میں انسانی عمل دخل نہ ہو، قدرتی طور پر ایسے حالات پیدا ہوئے ہوں اور وہاں اپنے دین اور عرض اور عزت کو بچانے کے لیے والدین کوئی فیصلہ کریں۔ تاہم قرآن کریم فرقان حمید نے عدل کا فیصلہ فرمایا، حکم دیا کہ تمہیں اللہ تعالی عدل کرنے کا، انصاف اور برابری کرنے کا حکم دیتا ہے۔ والاحسان، اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عربی زبان میں احسان کہتے ہیں کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یعنی آپ کسی کے گھر مہمان گئے، اس نے آپ کی اچھی طرح تواضع نہ کی، خاطر مدارات نہ کی، اب وہ آپ کے گھر آئے تو آپ بھی اس سے اسی طرح پیش آئیں۔ اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ہدایت دی ہے، آپ کو حکم دیا ہے، آپ نے اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے وہ کیسا بھی سلوک کرے، آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 9 باتوں کا حکم دیا گیا ہے، جن میں سے ایک بات یہ ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو میرے ساتھ برا کرے میں اس کے ساتھ اچھا کروں، جو مجھ سے کٹے، رشتے توڑے، میں اس سے جڑوں، رشتے استوار کروں۔ اسے احسان کہتے ہیں۔ اور یہ احسان نہ صرف اللہ کے ساتھ کرنے کا حکم ہے، یعنی عبادت میں انتہائی خوبی اور انتہائی خوبصورتی لے کر آنا۔ ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں جلدی سے نماز پڑھ لو پھر آرام سے بیٹھ کے کھانا کھانا، یا عام دنوں میں جب کبھی کوئی فلم چل رہی ہوتی ہے اور مغرب کا وقت ہو جاتا ہے تو 4 دوست جو نمازی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جلدی سے نماز پڑھ لو پھر مووی دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ آپ کو اگر بھوک لگی ہے، شدت کی بھوک، تو آپ پہلے بیٹھ کر کھانا کھا لیجئے، اپنی بھوک مٹا لیجئے، پھر کھڑے ہو کر آرام سے، سکون سے، اطمینان سے نماز ادا کیجئے۔ ایسی نماز احسان ہے جس میں نماز پڑھتے ہوئے بندے یا بندی کو یہ محسوس ہو کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے تو یہ تو تمہارا یقین ہے نا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ نماز میں خشوع ہونا چاہیے، خضوع ہونا چاہیے۔ اور صحابیات کا ایک معمول تھا جو ان کی شاگردہ تابعات میں آیا، وہ یہ کہ اپنے گھر کے ایک حصے میں باقاعدہ جائے نماز بناتی تھیں۔ جائے نماز کا مطلب ہوتا ہے نماز کی جگہ، یعنی وہ مختص کر دیا ہے حصہ، وہاں نماز پڑھنے کی جگہ ہے، وہی نماز پڑھی جاتی ہے۔ چنانچہ ہماری بہنوں کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی کوئی جگہ بنائیں، مختص کر دیں، وہاں پر نماز پڑھا کریں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی اس جگہ کی برکت سے پورے گھر پر اپنی برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور ایک اور چیز بھی جس کا مردوں کو تو بدرجہ اولا خیال رکھنا چاہیے، لیکن خواتین کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب اذان کی آواز ہو تو سارے کام کاج چھوڑ دیے جائیں، اٹھ کر وضو کیا جائے، مصلی بچھا کر نماز ادا کی جائے۔ مردوں کو تو یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز نکل جائے گی، جماعت نکل جائے گی، لیکن عام طور پر خواتین اس بات کا خیال نہیں کرتی، نماز نکلتی ہے تو کوئی بات نہیں، بعد میں پڑھ لیں گے۔ اس لیے وقت پر نماز کو ادا کیا جائے۔ یاد رکھیے جب کوئی مرد دیندار ہوتا ہے تو دین اس کے ڈرائنگ روم تک آتا ہے، اس کے دروازے تک آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی برکت سے اگر کسی کو نیک دیندار صالح عورت نصیب میں مل جائے، نیک عورت سے شادی ہو جائے، تو پھر دین پورے گھرانے میں حتیٰ کہ نسلوں تک سرائیت کر جاتا ہے، نسلوں میں پھر یہ دین پھیل جاتا ہے۔ تو احسان
ہر معاملے میں ہونا چاہیے. انسانوں کے ساتھ احسان. کسی نے آپ کو کوئی چیز بنا کر بھیجی ہے، اب آپ خالی برتن نہ بھیجیے. جب آپ کے یہاں کوئی اچھی چیز بنے، وہ اچھی چیز اس برتن میں ڈال کر پھر وہ برتن ان کے گھر بھیجیے. یہ پرانی روایات ہیں جو آج ختم ہوتی جا رہی ہیں. اسی طرح ایک اور حکم دیا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کو دینے کا حکم. ہمارے ہاں اب یہ سلسلے ختم ہو چکے ہیں. جب سے لوگوں کے پاس موبائل آ چکے ہیں، پھر موبائل میں انٹرنیٹ آ گیا، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ آن لائن خریداری کرنے لگے. آپ کو ہمارے بچپن میں اگر ہمیں کبھی کوئی کھانا پسند نہیں آتا تھا، ہماری پسند کا کھانا نہیں ہوتا تھا، تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ چلو انڈا تل دیتے ہیں تمہارے لیے. ایک ٹریڈیشنل اسپیشل ڈش ہوا کرتی تھی کہ تمہارے لیے انڈا فرائی کر دیا جائے گا. لیکن آج اور بعض گھرانوں میں تو ہم نے یہاں تک سنا ہے کہ کہتے تھے نہیں کھانا تو مت کھاؤ. کب تک نہیں کھائے گا؟ لیکن آج اگر بچوں کو کوئی چیز پسند نہیں آ رہی، وہ ماں باپ سے پیسے لیتے ہیں، باہر جا کے کھا لیتے ہیں، انڈے والا برگر کھا لیتے ہیں. ٹھیلوں پر بہت سی چیزیں بک رہی ہیں، ریسٹورانٹ کھلے ہیں. اور جو بڑے علاقے ہیں یا متوسط طبقے کے علاقے ہیں، وہاں پر ٹیلی فون کے اوپر ہی فوڈ پانڈا کو میسج کیا جاتا ہے اور وہ پہنچا دیتا ہے. آج کل علماء کی ایک مجلس ہے، واٹس ایپ پہ گروپ ہے، اس میں یہ مباحثہ چل رہا تھا علماء کے درمیان کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا کیا فوڈ پانڈا کے ذریعے کھانے کی کوئی چیز منگوا سکتا ہے. تو اس پر بحث ہو رہی تھی کہ یہ تو بے و شراء ہو گیا، خرید و فروخت ہو گیا. تو انہیں بتایا جا رہا تھا کہ نہیں، یہ خرید و فروخت نہیں ہے، یہ تو آپ فوڈ پانڈا والے کو وکیل بنا رہے ہیں. فوڈ پانڈا والا آپ کا وکیل بن کر خریداری کرتا ہے اور پھر آپ سے پیسے لے کر ان کو دے دیتا ہے. لیکن میرے ذہن میں سوال یہ تھا کہ 10 دن بھی ہم اپنے من پسند خوابوں کے بغیر جی نہیں سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی ایک جماعت کو لے کر ایک غار میں چھپ کر ان کی تباہی اور بربادی کا انتظار کر رہے ہوں گے، تو اس وقت مسلمانوں کی غذا کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا مسلمانوں کی غذا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تسبیحات ہوں گی. مسلمان تسبیحات پڑھ کر اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹائیں گے. تو 3 باتوں کا حکم دیا. ایتاء ذی القربى، اب قرابت داروں کو انسان تب دے گا نا جب بچے گا. اپنے خرچوں سے بچتا ہی نہیں، اپنے پاس سے بچے گا تو پھر خرچ ہوگا نا قرابت داروں پر. اپنے پاس سے بچتا ہی نہیں ہے تو کیسے خرچ ہوگا؟ چنانچہ ہم اس حکم پر بھی عمل پیرا نہیں ہو پاتے. احسان کا رویہ بھی نہیں رکھتے کہ جیسا تم کرو گے ویسا ہی ہم کریں گے. تم ہم سے اچھے ملو گے تو ہم بھی اچھے ملیں گے، تم اچھے نہیں ملو گے ہم بھی اچھے نہیں ملیں گے. تم ہمارے گھر آؤ گے تو ہم آئیں گے ورنہ ہم بھی نہیں آئیں گے. فلاں ہمارے بیٹے کی شادی میں نہیں آیا تو ہم بھی اسے اپنی شادی میں اس کی شادی میں نہیں جائیں گے. یہ احسان نہیں ہے، یہ تو بدلہ اور برتاؤ ہو گیا. یہ صلہ رحمی بھی نہیں ہے، کاروبار اور بزنس ہو گیا. پھر 3 باتوں سے منع کیا. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، تمہیں فواحشات سے کھلی باتوں سے منع کیا گیا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کے منہ پر آپ اس کی برائی بیان کرتے ہیں تو یہ بھی فحش گوئی کے زمرے میں آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کی غلطی اس کا نام لے کر بیان نہیں کی. آپ ممبر پر تشریف لاتے اور کہتے تم میں سے کوئی ایسا کرتا ہے، تم میں سے کسی کا یہ خیال ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہوتا تھا فلاں بندے کا یہ نام ہے، آپ اس کا نام لے کر، لیکن آپ کا یہ طریقہ کار نہیں تھا. پھر فرمایا اور تمہیں منکرات سے منع کیا جاتا ہے. معروف وہ کام ہوتا ہے جو کسی معاشرے میں اچھا سمجھا جائے، اور منکر وہ کام ہوتا ہے جو کسی صالح معاشرے میں برا سمجھا جائے. یعنی آسان لفظوں میں معاشرے کی جو برائی ہے تمہیں اس سے منع کیا گیا ہے. والبغی
اور تمہیں بغاوت کرنے سے، جان بوجھ کر گناہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا یعظکم، اللہ تمہیں اس بات کی نصیحت کر رہا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو ان باتوں کو، نصیحت قبول کر لو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان باتوں پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ کریم رمضان کی جاتے جاتے ان راتوں اور ان گھڑیوں میں ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی بارگاہ سے سب کچھ خیر عطا فرما اور شر سے محفوظ و مامون فرما۔ الہ العالمین بھائی عبدالعزیز صاحب کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، اور یہ اپنی زندگی میں اس مسجد کو بہترین تعمیرات کی شکل میں دیکھ سکیں، اس کی آبادی دیکھ سکیں۔ الہ العالمین بھائی حسن طارق صاحب کو صحت عطا فرما، بھائی انیس الرحمن عبدالحسیب صاحب، بھائی حسن صاحب، اللہ کریم ان کے مسائل کو حل فرما۔ اللہ کریم عقبہ بن عامر کے مسائل کو حل فرما۔ ہمارے عدنان بھائی اور ان کے بھائی دوست بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اللہ کریم ان کے مسائل کو حل فرما۔ اے اللہ بھائی حسن طارق صاحب کی اہلیہ کو دین کی خدمت اور دینداروں کی خدمت کرنے کی مزید توفیقات عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما۔ الہ العالمین ان کے والدین کی مغفرت فرما، ان کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا قرار، چین سکون بنا، اور اللہ کریم ان بیٹیوں کے شادیوں کی صورت میں انہیں بہترین داماد عطا فرما۔ الہ العالمین حافظ صاحب جو ماشاءاللہ قرآن سنا رہے ہیں اور تکمیل بھی ہو چکی ہے، اللہ کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے مسائل کو حل فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ ہم جس مقصد کے لیے یہاں آئے اللہ اس مقصد کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ 3 سوالات ہیں۔ کیا اعتکاف کے اٹھنے کے بعد ہار پھور ڈال سکتے ہیں؟ کیا جائے نماز بچھا کے رکھنا جائز ہے؟ کیا باتھ روم میں وضو کر سکتے ہیں؟ تینوں ایسے سوالات ہیں کہ جو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ان چیزوں کا تصور موجود نہیں تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگریزوں پر بھی نماز پڑھی ہے، کنکروں پہ نماز پڑھی ہے۔ جو ہمارے پاس آج سہولتیں ہیں یہ اس دور میں نہیں تھیں۔ تو اگر آج جانماز آپ بچھا رہے ہیں، بچھا سکتے ہیں، بچھا کے رکھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس کا ایک کونا موڑ دینا چاہیے ورنہ شیطان نماز پڑھتا ہے۔ شیطان اگر نماز پڑھے تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی؟ شیطان نماز نہیں پڑھتا، وہ تو سجدہ بھی نہیں کرتا، اور مسجدوں میں آپ دیکھتے ہیں 24 گھنٹوں جانماز بچھی رہتی ہے، وہاں تو کوئی نہیں موڑتا۔ تو کیا وہاں بھی نعوذ باللہ شیطانوں کی جماعتیں ہوتی ہیں؟ ایسا نہیں ہے، یہ صرف تصورات ہیں۔ باتھ روم میں ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ باتھ روم میں چونکہ کموڈ ہوتا ہے یا پھر فلش ہوتا ہے، تو وہاں ایک یہ خیال آتا ہے کہ کہیں گندگی کا معاملہ نہ ہو۔ تو اگر وہ گندگی کا معاملہ نہیں ہے، پاکی ناپاکی کا مسئلہ نہیں ہے، تو وہاں وضو ہو سکتا ہے۔ جو دعا پڑھی جائے گی بسم اللہ یا اللہم اغفر لی والی جو دعائیں ہیں وہ آپ دل میں پڑھ لیں گے، اور باتھ روم سے باہر نکل کر دعا پڑھیں گے۔ جس طرح باتھ روم میں جانے کی اور باہر آنے کی دعا ہے باہر ہی پڑھی جاتی ہے، اندر نہیں پڑھی جاتی، تو یہ اس طرح ممکن ہو جائے گا۔ اور یہ آج کے جدید دور کے سارے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ورنہ پرانے دور میں تو کمرے الگ ہوتے تھے، کچن الگ ہوتا تھا، واش روم الگ ہوتا تھا۔ اب سب کچھ جو ہے وہ کمرے کے اندر گھسیڑ دیا ہے۔ اسی کی بنا پر جنات کے، جادو کے اور بے برکتیوں کے اور جھگڑے اور نقصانات کے زیادہ مسائل کا ہمیں سامنا ہے۔ اعتکاف کے اٹھنے کے بعد ہار ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہار اس وقت ڈالا جاتا ہے جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور اعتکاف سے اٹھنے کی بات کوئی ایسی شیورٹی نہیں ہے کہ آپ کا جو ہے وہ
وہ اعتکاف قبول ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا ہے، یہ تو رونے کا موقع ہے، مزید دعائیں کرنے کا موقع ہے۔ اور عموماً یہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے جس کی سند میں ضعف ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو ایک حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو چونکہ حج سے آنے والوں کو ہار پہنا دیے جاتے ہیں تو اسی لیے اعتکاف سے اٹھنے والوں کو بھی ہار پہنا دیے جاتے ہیں۔ میرے نزدیک اگر ثواب کی نیت نہ ہو اور ایسے ہی بس حوصلہ افزائی کی نیت ہو تو پھر ہار پہنانے میں، پھول پہنانے میں، بلکہ سونے کا ہار بھی اگر پہنایا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر اسے دین کا حصہ بنایا جا رہا ہو، ثواب سمجھ کر کیا جا رہا ہو تو پھر یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ بعض علماء اسی لیے اسے بدعت قرار دیتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔